اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن ہم بند دروازے کو دیکھ کر افسوس میں لگ جائیں تو کھلا دروازہ دیکھ نہیں پاتے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ خوش رہنے کے لیے بہت سارے وسائل اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک مطمئن دل کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا کے ساتھ بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے، ورنہ آگے بڑھے۔ یقین جانیں کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر کسی راستے کا انتخاب مت کیجیے، ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کیجیے، بھلے اس پر تنہا ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں کثیر کا تذکرہ نافرمانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار قلیل گنے جاتے ہیں۔ آپ کی بچپن میں جس طرح کی نگہداشت کی گئی، آپ اس کے قطعاً ذمہ دار نہیں، لیکن ایک عاقل و بالغ کی حیثیت سے آپ اسے درست کرنے کی 100% ذمہ دار ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ زندگی میں اگر اتفاق ہو محبت کرنے کا تو عاجز لوگوں سے کریں، کیونکہ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے بلکہ محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ آج جو لوگ آپ پر ہنستے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں، کل وہی لوگ آپ کی کامیابی پر حیران ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جس نے جواب دینے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کی، وہ انسان کامیاب ہے۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا پھر کامیابیوں کا پل۔ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات ایک خوبصورت سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر صرف 2 چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی اس لیے کہ مسائل سے دور رہیں، اور مسکراہٹ اس لیے کہ مسائل کو حل کر سکیں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور کامیابی تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے، اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، مگر من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ جس عورت کے پاس گفتگو کا اچھا سلیقہ ہے اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ
اس کی خوش اخلاقی عاشقوں کو جنم دے دیتی ہے۔ کوئی اندر سے کتنا خوبصورت ہے، اس کا فیصلہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ برتاؤ کر دیتا ہے۔ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی خود ٹھوکریں کھانے کی بجائے دوسروں کی ٹھوکروں سے سیکھے۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچو گے وہی چیز خیالات سے نکل کر ایک دن زندگی میں آ جائے گی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا بہت مشکل۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی بڑا کام صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو کوئی چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بہت بڑی بات ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلقات وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کر لو، نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ مشکل ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جو انسان ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے اندر ہمیشہ نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔